قرآن میں کافر کا کیا مطلب ہے؟ کافر کا I think there are very problem is in today's day. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین اکرام، بعض اوقات کسی عام سے لفظ کو جو پہچان کے لیے بولا جاتا ہے اسے لوگ گالی بنا دیتے ہیں. جس طرح کافر کا لفظ قرآن میں آتا ہے جو کہ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ اب گالی بنتا جا رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جو کہ انتہا پسند ہوتے ہیں انہوں نے کافر کا مطلب ہی بدل دیا ہے. اس کے متعلق ایک ہندوستانی ڈاکٹر انوبھو سنہا ایک مسلمان ہوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ صفائی دینا چاہتے ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کافر لفظ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک مسلمان شخص جو کہ ہندو سے انٹرویو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر سمجھتے ہیں، یعنی ان کو ناپاک سمجھتے ہیں. یہ سن کر انوبھو تھوڑا سا غصے میں آ گئے. یاد رہے کہ انوبھو ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں. اس کے باوجود انہوں نے غصے میں بولا کہ چلو تم مسلمان ہو، تم بتاؤ قرآن میں کن لوگوں کو کافر کہا گیا ہے. تو اینکر خاموش رہا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دے سکا. مسلمان اس لیے بولا تم کو کہ تم نے قرآن پڑھا ہوگا. قرآن میں کافر کا کیا مطلب ہے؟ کافر کا I think there are very problem is in today's day and age. جو کتاب میں دیا ہوا ہے. ناظرین یاد رہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد بتاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے دہشت گرد مسلمان ہی ہوتے ہیں. انوبھو نے کہا کہ تمہارے قرآن میں جو کافر کا لفظ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، یعنی ان میں کوئی پاک یا ناپاک کی بات نہیں ہوئی ہے. جو بندہ اسلام میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. اب امریکہ اور دیگر غیر مسلم جو امن پسند نہیں ہوتے انہوں نے اس لفظ کو گالی بنا کر پیش کیا ہے. جو اسلام میں بلیو نہیں کرتا وہ کافر ہے. جو اسلام میں یہ امریکن پریبھاشائیں مت دو، امریکن فراڈز ہیں. بہت ہی خوبصورت مثال دی انوبھو سنہا نے کہ ہم اکثر غصے میں کہتے ہیں کہ سالہ یا ابے سالے، اس کا مطلب بیوی کا بھائی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو گالی بنا دیا ہے. اس کے معنی کئی دور جا کر رہ جاتے ہیں. اسی طرح امریکہ نے اس نام کو ٹارگٹ کیا ہے اور مارکیٹنگ کر کے اس کو بدنام اور ناپاک پیش کیا ہے. سالے کا مطلب کیا ہے؟ سالے کا مطلب ہوتا ہے بیوی کا بھائی. تو جب یہ ایسے اب اس کو ہم نے سالے کر کے گالی بنا دیا، اب اس کا میننگ رہ گیا دور کہیں. دوستو یہ ہے ایک بندہ جو کافر ہے اور نظریہ کافر کے متعلق کیا رکھتا ہے. اب جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تقریباً ہر مسئلے پر بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کو انتہائی علم عطا کیا ہے، کسی بھی غیر مسلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے. کافر لفظ کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران یہی سوال ہوا کہ اصل میں کافر کون ہوتا ہے. But you have not talked on the concept of kafir, I think, which is one of the most important disturbers of universal brotherhood in the world. ڈاکٹر ذاکر نائک نہایت ہی نفیس انداز میں جواب دیتے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اسلام کی سچائی کو نہیں مانتا. اب وہ کوئی بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ کافر کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب نان مسلم ہے، یعنی وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے. And in context, in Islamic context, it means that any person who conceals or rejects the truth of Islam. Anyone who rejects the truth of Islam is called as a kafir. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کافر کوئی گالی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ بولا جائے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کافر نہ بولوں تو آپ اسلام قبول کر لیں یا پھر کافر ہی بلائے جائیں گے. So if you say that don't call a non-Muslim a kafir, how can I do that? So if a person says, why do you call me a kafir? Don't call me a kafir. So I can tell that you accept Islam and stop calling a kafir. ناظرین جس طرح انوبھو نے بولا کہ امریکہ پانی کو کوکا کولا بولے گا اور آپ پانی کو کوکا کولا سمجھ کر ساری زندگی پیتے رہیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دنیا میں کچھ نہ کچھ غلط کر ہی رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں بھی کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کافر کے صحیح معنی نہیں جانتے ہیں اور انتہائی غلیظ لفظ سمجھتے ہیں اس کو. لیکن جن کو تھوڑا بہت قرآن کا علم ہے اور مطالعہ کیا ہو تو ان کو ان سب باتوں کا علم ہوتا ہے. ناظرین کرام امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بتائے ہوئے معنی سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آپ مطمئن ضرور ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.